واضح طور پر خدمت خلق کا تصور جو ہے نا وہ نمایاں نظر آتا ہے کہ وہ جس علاقے میں بھی رہے، جہاں پہ بھی گئے، تھوڑے عرصے کے لیے رہے یا زیادہ عرصے کے لیے رہے، اور وہ کسی کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، بالکل کہ ان کا کوئی مرید تھا، مرید نہیں تھا، یہاں ایک اور لفظ ایڈ کریں، وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا مذہب کیا ہے. ہاں ٹھیک، یعنی کہ ان کا مذہب تھا، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کسی اور مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو انسان ہونے کے ناطے وہ ان کی خدمت جتنی کر سکتے تھے وہ اتنی کرتے تھے. بالکل. اور آج کل یہ ہماری معاشرے کے اندر اور ہماری زندگی کے اندر یہ بڑا فقدان ہے اس چیز کا کہ ہم صرف اپنی جیب اور اپنی ضرورت ہمیں نظر آتی ہے، اور دوسروں کی ضرورت اور دوسروں کی جیب خالی ہمیں نظر نہیں آتی. ہم اسی تقدو میں لگے ہوئے ہیں کہ میں امیر سے امیر بن جاؤں، میرے پاس جاہ و حشمت آ جائے، بڑے سے بڑا عہدہ آ جائے، مال و دولت آ جائے، اور میں دنیا کے اوپر حکمران بن جاؤں. جبکہ صوفیہ کرام علیہ السلام نے پریکٹیکلی حکمرانی کی بجائے، فزیکلی حکمرانی کی بجائے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کی، اور دلوں پر حکمرانی کرنے کے جو انہوں نے ایک طریقہ اپنایا وہ خدمت خلق کا تھا، رواداری کا تھا اور محبت کا تھا. بالکل. اچھا عثمان صاحب، ہم اپنے اس پروگرام کو، اس علمی فکری نشست کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اس کو، تو آپ کا ایک پیغام ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے صوفیہ کرام کا جو پیغام محبت ہے اس کے حوالے سے کیا ہوگا، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ یہاں پر میں ابو انیس صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب کا ایک فکرہ ہے، پیغام کے طور پر کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، عبادت ضائع ہو سکتی ہے، خدمت ضائع نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. یعنی ایسا ممکن ہے کہ تمہاری عبادت جو ہے وہ رائے گاہ چلی جائے، تمہاری عبادت ضائع ہو جائے. اور ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. ابھی میں ابلیس کا ذکر کر رہا تھا، 6 کروڑ برس کی عبادت ضائع ہو گئی. اور پھر قرآن کریم میں سورہ حجرات میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، نیکیاں ضائع ہو جائیں. تو خدمت نہیں ضائع ہو سکتی. خدمت آپ نے کسی کی کر دی تو وہ آپ کبھی بھی اس کے اجر سے محروم نہیں رہ سکتے. جیسے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی ایک خاتون کا ذکر کیا جو ایک کنویں سے پانی پی کے ہٹی. اس نے کتے کو دیکھا کہ جو وہ نمی والی مٹی جو تھی اس کو چاٹ رہی تھی پیاز کی شدت کی وجہ سے. تو اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آیا، اس نے دوبارہ مشکل سے پانی حاصل کیا اور اس کتے کو پلایا. تو حضور نبی مہربان نے فرمایا کہ وہ اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت کا مستحق بن گئی. ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک جانور سے رحم دلی کی شکل میں، ایک جانور سے یا اس کی خدمت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا اور گناہوں سے قطع نظر اس کے لیے جنت لکھ دی. اگر ہم یہ رویہ انسانوں کے ساتھ رکھیں اور انسانوں کی خدمت کریں، انسانوں کے کام آئیں، تو میرا خیال ہے اس سے بڑی نیکی، اس سے بڑا دین، اس سے بڑا اسلام اور کوئی نہیں ہے. جیسا کہ آخر پر میں ایک شعر ضرور ارشاد کرنا چاہوں گا. کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. سبحان اللہ.